اب بات چیزیں جو ہے یہ نہیں بیچنی ہوتی، نہیں کھانی ہوتی. اس میں ایک مشہور ہے، اب وہ نام میں نہیں لوں گا تو سمجھا نہیں سکوں گا. یہ کٹا کٹ کے نام پر بھی ہوٹلوں میں چل رہے ہوتے ہیں، بعض ہوٹلوں میں. وہ چیز جو ہے یہ آپ کے یہاں بکتی ہے، آپ کے یہاں بکتی ہے، اور اس کا کھانا ناجائز و گناہ ہے. اور آپ بولیں گے ہم نے تو ایک مولانا کو پوچھا تھا. بھائی تو ہر داڑھی والا مولانا تھوڑی ہوتا ہے، پوچھنا علماء کو ہوتا ہے. تو علماء مفتی جو ہوتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے کہ مسئلہ کیا. ہر داڑھی والے کو ہر داڑھی رکھ لی تو سارے مسئلے اس کے سینے میں تھوڑی اتر آئیں گے. اوجڑی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، اوجڑی کھانا بھی ناجائز و گناہ ہے، تو یہ بھی بکتی ہے. تو اب آپ بولیں گے بٹ، تو اصل بٹ جو ہے نا یہ ایکچولی اوجڑی نہیں ہے. بٹ میں فرق یہ ہے کہ جو نجاست سے ملی ہوئی جو جھلی ہوتی ہے نا، نوکدار جھلی، خانے دار جھلی، یہ اتاری جاتی ہے. جب یہ اتار دیتے ہیں تو اب یہ جو نیچے کا گوشت بچتا ہے جس میں نجاست نہیں تھی، تو نیچے کا موٹا موٹا گوشت تھا سفید سفید، اس کو بٹ کہتے ہیں. وہی اس کے سمجھو کھال اتر گئی، جیسے بکرے کی گائے کی کھال اتار لیتے ہیں تو گوشت بچ گیا. لمبے لمبے بال دو، ہم نہیں کھا رہے تو گوشت کھا رہے. تو یوں مطلب یہ بٹ جو اس کو علماء جائز بولتے ہیں کہ یہ کھا سکتے ہیں. لیکن اب اس میں بھی بڑی خرابیاں یہ ہیں کہ اس میں ظاہر گوبر تو لگ جاتا ہے، اس کو صحیح دھویا نہیں جاتا، ایک پانی سے یہ دھلتا ہے. اچھا اب جو خرید کر رہ گیا تو وہ تو امید ہے کہ اچھی طرح دھو کر پکا کر اس کو کھاتا ہو تو نو پرابلم. آپ لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ قیمہ بھی بنتا ہے، اب وہ دھونے کی نوبت نہیں آتی، قیمہ بنتا ہے. اچھا قیمہ جو ہے اس کو کباب سموسوں میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس میں یہ ایک کباب سموسے والوں کی ایک لوجک ہے، حکمت ہے ان کی، کہ اس کو دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا، اس لیے یہ لوگ اس کو دھوتے نہیں ہیں، اس کو ویسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا تو یہ سفید سفید سموسے تو کوئی نہیں لے گا. یہ ٹیکنیک پھر بولو، آپ بولیں گے کہ ہمارے پاس ہے نا، ہمارا تلیاں بھی نکلتی ہیں بڑی بڑی، یہ تلی کے ٹکڑے کر کے مشین میں قیمے میں یہ آ گیا، اب دھوکا پورا پورا. اچھا تلی بھی بکتی ہے، جمع ہوا خون ڈال دیتے. جی ہاں، یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے. تو یہ جمع ہوا خون جو کہ قطعی حرام ہے، جو وقت صبا نکلا، وہ خون اور اس بٹ میں ملا کر اس کو پیستے ہیں، اور اس طرح پیستے ہیں کہ یہ گلابی پنک کلر کا قیمہ بن جاتا ہے گوشت کی طرح. یہ آپ کو سب پتا ہوگا. اگر میری غلط فہمی ہے بالکل دور کیجئے گا. دوسرے پٹھے، یہ پٹھے جو ہوتے ہیں نا، یہ گردن میں یلو کلر کی کچھ بوٹی سی ہوتی ہے، پیلے کلر کے، اتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ پکتے نہیں ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ پٹھے جا کر یہ نیچے تک یہ جا رہے ہوتے ہیں پٹھے. تو جو گوشت فروش دیانت دار ہوتے ہیں یہ پٹھوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں. یہ گردن کندھوں تک کھینچے رہتے ہیں یہ پٹھے، یہ مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں. ان کا کھانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ممنوع لکھا ہے، منع. تو یہ بھی مطلب ہمارے یہاں تول میں ڈالے جاتے ہیں اور یہ سالن میں پکتے ہیں، اور یہ پکتے نہیں ہیں، کھائے نہیں جاتے، اس کو پھینکنا ہی پڑتا ہے. تو یہ بھی نہ بیچے جائیں، ان کو کھایا بھی نہ جائے. غدود جو ہے، غدود کھانا یہ بھی گناہ ہے. غدود بھی ہوتے ہیں، گردن پر بڑے بڑے غدود ہوتے ہیں. اچھا سیری میں ہوتے ہیں، منڈی میں، سر. اس کے علاوہ بعض جگہوں پر، کئی جگہ پر، کہیں چربی میں لال لال گول مٹول سے دانے ہوتے ہیں، یہ غدود ہوتے ہیں. بڑی بڑی سائز کے بھی غدود مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں. ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی وزن میں چل رہے ہوتے ہیں، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہے کیا. یہ قیمے میں پس رہے ہوتے ہوں گے. قیمے میں تو جو بھی اللہ والا پیس دو سب چل جاتا ہے. نہیں، کچھ نہیں چلتا. حکم الہی چلے گا، حکم مصطفیٰ چلے گا، اللہ رسول کا حکم چلے گا، کچھ نہیں چلے گا. ہم کو کچھ نہیں چلانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو